کہانی کا عنوان لازم تھا یہ ہجر کس نمبر 11۔ یار میں تو متاثر ہو گئی ہوں، اتنی اچھی فیملی ہے۔ وہ لوگ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں جب فریال نے صوفے پر دھپ سے بیٹھتے ہوئے ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا تھا ماشاء اللہ۔ منت نے مسکرا کر کہا تھا وہ اب کافی مطمئن ہو گئی تھی، پہلے اسے ٹینشن تھی کہ کیا ہوگا، لڑکا کیسا ہوگا، مگر اب ارحان سے مل کر وہ لوگ مطمئن تھی۔ یار زمر تمہیں کیا ہوا ہے، ایک بار بھی نہیں مسکرائی تم؟ ان کی بہنیں بھی نوٹس کر رہی تھیں۔ فریال نے زمر کو دیکھا جو جیولری الماری میں رکھ رہی تھی اور اس کی بات سن کر اس کے ہاتھ پل بھر کو کانپے تھے۔ کچھ نہیں یار، بس عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ منت نے بس دکھ سے اسے دیکھا۔ چپ، امان بھائی کی کال ہے۔ فریال کو لب کھولتے دیکھ کر منت نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے فون اسپیکر پر ڈال دیا تھا۔ زمر کا سارا وجود کان بنا ہوا۔ ہیلو منت، کہاں ہو یار؟ صبح سے کتنی بار نمبر ٹرائی کیا۔ وہ چھوٹتے ہی پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ بھائی وہ آج زمر کی منگنی تھی نا، تو ہم لوگ وہیں تھے اور موبائل بیٹری ڈیڈ تھی۔ اس نے زبان دانتوں تلے دباتے ہوئے کہا تھا۔ او اچھا، بتا تو دیتی۔ اس نے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ جی بھائی، اور بس ذہن سے نکل گیا، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ زمر کا دل بری طرح دکھا تھا کہ اس کو ذرا نہیں فرق پڑا۔ اچھا کیسا رہا فنکشن؟ اس نے مروتاً پوچھا۔ سب بہت اچھا رہا ہے، منت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ گڈ ہو گیا۔ اچھا وانیا اور افراہیم کدھر ہیں؟ بات کرواؤ ان سے، اس نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا تھا۔ وہ شاذل کے پاس ہیں، میں کرواتی ہوں بات، اس نے مسکرا کر کہا تھا اور کمرے سے نکل گئی۔ ارے منت، میں نے بھی بات کرنی ہے بھائی سے۔ فریال بھی اس کے پیچھے ہی بھاگی تھی۔ سب کتنے خوش نصیب ہیں جو تم سے بات کریں گے امان، اور میں بس آواز سن کر ہی خوش ہو رہی۔ اس نے بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹتے ہوئے دکھ سے سوچا تھا۔ نظریں انگوٹھی پر گئیں تو اذیت اور اداسی روح میں سرایت کر گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر کان کی لو کو چھو رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے اپنے چہرے پر کشن رکھ لیا تھا۔ عدیلہ لاؤنج کے پاس کھڑی تھی، سینے پر ہاتھ باندھے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ چہرے پر پتھروں کی سی سختی تھی مگر آنکھوں میں ویرانی تھی۔ عدیلہ بیٹا، کیا ہوا ہے؟ فرح بیگم نے اسے یوں بت بنا کھڑا دیکھا تو اس کی طرف آتے ہوئے پوچھا، مگر وہ اسی پوزیشن میں کھڑی رہی۔ عدیلہ بیٹا۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بری طرح چونکی، پلٹ کر ان کو دیکھا۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس کا نم چہرہ دیکھتے ہوئے پریشانی اور فکر مندی سے پوچھا تھا۔ اس نے پلٹ کر اپنے آنسو پوچھے تھے اور نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیا ہوا؟ انیک سے کوئی بات ہوئی ہے؟ انہوں نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے فکر مندی اور تشویشناک لہجے میں پوچھا تھا۔ نہیں ماما، اس نے فوراً نفی میں سر ہلا کر بھیگی آواز میں کہا تھا۔ اچھا جو بھی ہوا ہے بتاؤ مجھے فکر ہو رہی ہے، انہوں نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ ماما بس آج ارحان بھائی کی منگنی کے متعلق سوچ رہی تھی، اس نے آنسو گلے میں اتارتے ہوئے دھیرے سے کہا تھا۔ ٹیرس پر کھڑا ارحان لب بھینچ کر دم سادھے ان کو سن رہا تھا۔ بیٹا یہ تو خوشی کی بات ہے نا، تم رو کیوں رہی ہو؟ انہوں نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ اس کا یوں رونا ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ماما ارحان بھائی ہم سے پیار نہیں کرتے، اگر بابا نے آپ سے دوسری شادی کی ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ پتہ ہے آج میں زمر بھابھی سے ان کا نمبر لینے لگی تو بھائی کہتے میں دے دوں گا، حالانکہ بھائی کے پاس تو میرا نمبر بھی نہیں ہے۔ بھائی تو بہنوں کا مان ہوتے ہیں ماما، اس نے دکھ اور درد بھری آواز میں کہا تھا۔ گالوں پر آنسو گر رہے تھے۔ بیٹا ایسا نہیں سوچتے، وقت لگے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ ان تینوں بہنوں کو بھائی کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے ماما، میں صبح چلی جاؤں گی، انیک کو کال کر لوں۔ اس نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا تو انہوں نے سر ہلایا تھا۔ کاش میرے بس میں ہوتا تو ارحان کو بتا سکتی کہ میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ انہوں نے غیر محسوس انداز میں اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو صاف کیے تھے۔ ارحان تھکے انداز میں قدم اٹھاتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا تھا، دونوں ہاتھوں کو چہرے پر رکھ دیا تھا۔ عجیب سی بے نام سی الجھن اور اداسی تھی جس نے اسے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ عدیلہ کے آنسو اسے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اتفاق سے ان کی گفتگو سن چکا تھا۔ عدیلہ مجھے معاف کر دو، مگر مجھے اپنی ماں سے وفا نبھانی ہے، انہوں نے بس میری خاطر ساری زندگی یوں ہی گزار دی ہے۔ اس گھر میں بے رنگ سی زندگی انہوں نے جوانی سے لے کر اب تک گزاری، صرف میری خاطر کوئی بھی انتہائی قدم انہوں نے نہیں اٹھایا کہ کہیں میں باپ کے سائے سے محروم نہ رہ جاؤں۔ اس نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا اور پھر بیٹھ گیا۔ ماما مجھے آپ سے بڑھ کر کوئی دوسرا عزیز نہیں ہو سکتا، زمر کے اس گھر میں آتے ہی آپ کی ساری تنہائی دور ہو جائے گی، اس نے محبت سے سوچا تھا۔ کئی دن گزر گئے تھے، ابریش کو کافی دن سے بخار تھا۔ زرکا تو اس کی پریشانی میں گھل گئی تھی، وہ اب کافی بہتر تھی، اس لیے آج یونی گئی تھی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ کلاس میں گئی تھی۔
تھینک گاڈ تم آئی ہو، یقین کرو تمہارے بنا مجھے یونیورسٹی زہر لگ رہی تھی۔ وشما بھاگتے ہوئے اس کے گلے لگی تھی تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرائی تھی۔ پہلے کی طرح گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ ہوا کیا تھا، اتنے دن بعد آئی ہو؟ سارا دوست نے بھی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ کبھی بھی چھٹی نہیں کرتی تھی۔ کچھ نہیں، بس بیمار ہو گئی تھی، اس نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ارحان بھائی کی شادی پر مٹھائی زیادہ کھا لی تھی؟ وشما نے شرارتی انداز میں دیکھا تو اس کا دل کرچی کرچی ہوا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اچھا چلو، کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، سارا نے کہا تھا تو وہ لوگ کلاس لینے چلی گئیں۔ اب اس سے اس بات کو قبول کرنا تھا کہ ارحان اس کا نہیں رہا تھا۔ آنکھیں بھیگ جاتی تھی مگر اسے صبر کرنا تھا۔ یک طرفہ محبتوں پر تو شروع میں ہی فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ یوں ہی تقریباً 2 ماہ بیت گئے تھے۔ سب کی زندگیاں گزر رہی تھیں مگر عائشہ کی زندگی مشکل ہو رہی تھی۔ کوئی بلیک میلر تھا جو اسے بہت بلیک میل کر رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے ہینڈل کرے۔ اس کے پاس کچھ تصاویر تھیں جس کو اس نے ایڈٹ کر کے بہت نازیبا بنا دیا تھا۔ وہ اس سے مختلف طرح کے ڈیمانڈز کر رہا تھا جس میں اسے کافی پیسے بھی بٹور چکا تھا۔ کیا ہوا ہے عائشہ؟ حفظہ نے اسے دیکھا جو بہت کھوئی کھوئی تھی۔ حفظہ، وہ اب 50,000 کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، اس نے بے بسی سے بتایا تھا تو حفظہ بری طرح چونکی تھی۔ میری مانو تو پلیز اپنے بھائی کو بتا دو، وہ پچھلے کئی ماہ سے تمہیں لوٹ رہا ہے۔ جویلری تک تم نے اسے دے دی ہے، اب بچا ہی کیا ہے؟ اس نے ہلکی سی خفگی اور پریشانی سے کہا تھا۔ ہاں، وہ بحث نہیں کرنا چاہتی تھی اسی لیے سر ہلا دیا تھا۔ حفظہ بھی سمجھ گئی تھی کہ اسے تنہائی چاہیے، اس لیے بنا مزید کچھ کہے وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں اگر ارحان بھائی سے ادھار مانگ لوں تو؟ بابا سے کسی صورت نہیں مانگ سکتی، ان کو شک ہو سکتا ہے۔ اس نے ہتھیلیاں مسلی تھیں۔ وہ اسے اتنا ڈرا چکا تھا کہ وہ کسی کو انوالو نہیں کر سکتی تھی۔ پھر بھی اس نے بیگ اٹھایا اور باہر آ گئی۔ کیب کروا کر وہ ارحان کے آفس میں آئی تھی۔ ہزاروں لوگ کالے کوٹ پہنے پھر رہے تھے۔ اسے ڈر تھا کہ ارحان کہیں اسے ڈانٹ نہ دے۔ اگر نارمل بھائی بہنوں والا رشتہ ہوتا تو شاید وہ اسے گھر میں بھی کہہ سکتی تھی، مگر سب سے بڑا یہی مسئلہ تھا کہ اگر وہ گھر میں بات کرتی تو سب نے حیرانی ضرور ہونا تھا، اور پتہ نہیں وہ مدد کرتا یا نہیں۔ ایکسکیوز می پلیز، اس نے ایک طرف جاتے لڑکے کو اشارہ کیا تھا۔ سنیں، کیا ارحان دلاور سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس کے رکتے ہی اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا تو وہ چونکا۔ ایڈوکیٹ ارحان سے؟ اس نے یقین دہانی چاہیے تھی۔ آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ کہانی ابھی جاری ہے۔